بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کے سبق کی نصاب کی شامل نصاب حمد کی نظم جو حمد ہے اس کی تشریح پڑھاؤں گا آپ کو۔ نظم حمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے شاعر حفیظ جلندری ہے جو 1982 میں جلندر میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ حفیظ جلندری کے تعارف میں بات یہ ہے کہ آپ ہمارا جو قومی ترانہ ہے، نیشنل اینتھم ہے، اس کے خالق بھی آپ ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں، خاص طور پہ بچوں کی کہانیاں بھی لکھی اور بہت ہی مشہور شاعر ہیں۔ آپ کے شامل نصاب سبق میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ کا پاک ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان بھی حفیظ جلندری نے جن الفاظ میں کی ہے وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے یہ: سرد و گرم، خشک، تار اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شام، شان اسی ذات باری کی۔ یہ جو گرمی ہے، یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ زمین ہے، جنگل ہے، سمندر ہے، یہ سب پہ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ بچوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، کوئی تو ہے نا ایسی ذات جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ چلا رہی ہے۔ تو وہ ذات کس کی ہے؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ وہی کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، کہ اس جو کائنات سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان اور زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے اور آسمانوں سے اوپر جو کچھ بھی ہے، مخلوقات ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نباتات، درخت، جمادات، پہاڑ، حیوانات، جانور، یعنی کہ روئے زمین پہ جو کچھ بھی ہے، آسمانوں پہ ہے، سمندروں میں ہے، یہ سب کچھ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ ہمارے جو ہم نیکی کا کام سوچتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، نیک کام کر لیں، تو اس ساروں کا مالک کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ کیونکہ نیکی کی توفیق ہی تو رب ہی دیتا ہے نا۔ ابھی بات یہ ہے کہ پھر یہ لوگ ہم سوچتے ہیں کہ پھر گناہ کے کام کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑا سا با اختیار بھی بنایا ہے۔ دو راستے بتا دیے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ابھی ہم نے اختیار کرنا ہے ہم کون سا ارادہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری راہیں آسان کرتا ہے اور ہم جو ہیں نیک کام کرتے ہیں۔ وہی مالک ہمارا ہے، ہمارے باپ دادوں کا، کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے بنانے والا نہیں ہے، ہمارا مالک نہیں ہے۔ ہم سے جتنے بھی روئے زمین پہ لوگ گزر چکے ہیں، ان کا بھی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پہ شہدا کیا جس نے، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام پر پیدا کیا ہے، بھلے اس کے بعد اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ یہ تو اس کے ماحول پہ، انوائرمنٹ پہ، اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کیا بناتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی، بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمیں قربان کرنے والا بنایا ہے۔ دیکھیں بچوں، ہم مسلمان جیسے بھی ہیں، کم نمازیں پڑھتے ہوں، کم روزے رکھتے ہوں، صدقہ خیرات کم کرتے ہوں، جو کچھ بھی ہو، جتنے بھی گناہ گار ہو، لیکن ہر مسلمان میں ایک چیز کامن ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہونے والا ضرور ہے۔ اس کا یہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی تقدیس پر ہمیں جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ کس نے کیا؟ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قربان کرنے والا کس نے بنایا؟ یعنی اللہ نے بنایا۔ بچوں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صرف یہ کائنات بنائی ہے، یہ ایک لفظ کن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں بس صرف ایک لفظ کہتا ہوں، کن، ہو جا، وہ ہو جا، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا پوری دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ، سالوں نہیں لگے، مہینوں نہیں لگے، گھنٹے نہیں لگے، صرف ایک لفظ اللہ نے کہا کن، اور یہ پوری کائنات بن گئی۔ کشاکش صدائے ہاؤ سے بھر دی عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس میں مختلف قسم کی آوازیں، انسانوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، پرندوں کی آوازیں بھر دی، جیسے یہ رونق لگ گئی۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے آسمانوں کا نظام جو چل رہا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، بہار جاویدانی اس کی باغبانی سے۔ اور دنیا میں جو بہار ہے، جو رونقیں ہیں، جو اچھی دنیا، خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہے، اس کا باغبان کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس باغ کو، اس دنیا کے باغ کو لگانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے۔ زمین پر یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے بچوں نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے جی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن اس کے جلوے جو ہیں، اس کے جو نظارے ہیں، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو کبریائی ہے، وہ ہمیں درختوں میں بھی نظر آتی ہے، پرندوں میں بھی نظر آتی ہے، وہ ہمیں سمندروں میں بھی نظر آتی ہے، وہ ہمیں پہاڑوں پہ بھی نظر آتی ہے۔ بچوں یہ دیکھیں کہ اتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں پانی کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جب شمالی علاقہ میں جاتے ہیں، امید ہے آپ بھی گئے ہوں گے، آپ جا کے دیکھیں کہ کئی فٹ اوپر بلندی پر نیچے پانی نہیں ہے، اور سمندروں میں، پہاڑوں کے اوپر پانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ بچھائے داتا نے دسترخوان نعمت کے، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھیں بچوں، ہم صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں کھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ان چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بنایا۔ لیکن بچوں، یہ سارے اشعار ہم سے ایک تقاضا ضرور کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہی ہے۔ بچوں، آج کل آپ کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اچھی بات ہے، چھٹیاں بھی انجوائے کریں اور نماز بھی پڑھا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔